السلام علیکم ناظرین، کلام اعلیٰ حضرت کی مختصر مفہوم و تشریح۔ لمیاتی نظیر و کفی نظرن مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ مشکل الفاظ کے معنی لمیاتی نظیر و کفی نظرن، جو کلام کے الفاظ ہیں، جملے ہیں، ان کو میں نے انڈر لائن کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ لمیاتی نظیر و کفی نظرن، اس کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کسی کو نظر نہ آیا، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ مثل تو نشد پیدا جانا، اے محبوب آپ کی طرح کا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے، سارے جہان کا تاج آپ ہی کے سر پر سجتا ہے۔ تجھ کو شہ دوسرا جانا، ہم نے جان لیا کہ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں۔ اس کی مفہوم: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا تو کبھی نہ دیکھا گیا، نہ آئندہ دیکھا جائے گا، کیونکہ اللہ نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ جہانوں کی بادشاہی آپ کو ہی سجتی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو جہانوں کا بادشاہ مان لیا۔ مطلب میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کی ترجمانی واضح نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرض کیا: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے آقا، آپ جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا تک نہیں، اور دیکھے کیسے؟ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا اپنی مرضی کی طرح پیدا کیے گئے۔ دوسرا شعر: البحر علا والموج طغا، من بے کس طوفاں ہو شربا۔ مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ اس میں مشکل الفاظ جو ہے، میں نے کئی الفاظ اکٹھا کر کے اس کے معنی نیچے لکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ البحر علا والموج طغا، یہ انڈر لائن ہے۔ اس کا مطلب ہے سمندر اونچا یعنی گہرا ہے اور موجیں طغیانی پر۔ من بے کس و طوفاں ہو شربا، میں عاجز ہوں۔ یہ کلام کے الفاظ ہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ میں عاجز ہوں اور طوفان ہوش اڑا رہا ہے، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا، میں بھنور میں پھنس گیا ہوں۔ یعنی کلام جو ہے اعلیٰ حضرت کا، اس میں جو جملے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، یعنی میں بھنور میں پھنس گیا ہوں اور ہوا مخالف سمت سے چل پڑی ہے۔ موری نیا پار لگا جانا، میرے آقا میری کشتی کنارے پر لگا دیں۔ مفہوم اس کی کیا ہے؟ یعنی بدعملی و بد عقیدگی کا۔ سمندر طغیانی پر ہے اور میں اکیلا یعنی ان بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ چومکھی لڑائی یعنی چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوں، گویا کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ خدا را میری مدد فرما کر اس مقابلے میں کامیاب کر کے میری کشتی کنارے لگا دیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی اس فکر کا اظہار ایک جگہ اور کیا ہے، فرماتے ہیں: ایک طرف آدائے دی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ تیسرا شعر: یا شمس نظرت الی لیلی، چوں بطیبہ رسی عرض بکنی، توری جوت کی جھلجھل جگ میں رچی، موری شب نے دن ہونا جانا۔ یہ شعر ہے۔ یا شمس، مشکل الفاظ کے معنی: یا شمس نظرت الی لیلی، اے سورج تو نے میری رات کو دیکھا، چوں بطیبہ رسی عرض بکنی، جب تم مدینے سے گزرے تو میری حالت میرے محبوب کے سامنے بیان کر دینا۔ توری جوت کی جھلجھل جگ میں رچی، آپ کے نور سے تو تمام جہان روشن ہے۔ موری شب نے نہ دن ہونا جانا، مگر میری رات ہے کہ دن ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جوت کا معنی ہوتا ہے روشنی، جھلجھل تیز روشنی۔ اچھا، اس کی مفہوم دیکھیے، شعر سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی اس کا مفہوم ہے: اے دوپہر کے سورج، تو نے تو میری مشکلات کی رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے بھی دن نہ ہوا، لہٰذا جب میرے محبوب کی نگری سے گزرے تو میرے محبوب کو میری حالت زار عرض کر دینا کہ آقا
آپ کے نور نے تو زمانہ روشن کر دیا، لیکن میں ابھی تک ہجر فراق کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوں، اور میری آپ سے دوری کی رات ابھی تک آپ کی بارگاہ کی حاضری سے دن نہ ہوئی۔ اپنے مصائب و آلام کی کثرت و سختی بیان کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہے، جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کے وصال پہ کہا تھا، حضور آپ کی وفات سے میرے اوپر اس قدر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر دن پر ٹوٹتے تو دن بھی راتیں ہو جاتی۔ چوتھا شعر ہے، لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل، تر چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی برن برسا جانا۔ اس میں مشکل الفاظ، لک بدر فی الوجہ الاجمل، آپ کے چہرے حسین میں 14ویں رات کا چاند طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ خط حال ما زلف ابر اجل، داڑھی مبارک چاند کے گرد حالہ یعنی حلقہ لگتا ہے، اور زلف مبارک تقدیر کا زبردست بادل ہے۔ تورے چندن چندر پرو کنڈل، سندل جیسے چہرے پر یہ کنڈل بتا رہا ہے۔ رحمت کی برن برسا جانا، اب بارش آئی کی آئی۔ چاند کے گرد حالہ آ جائے تو بارش یقینی ہوتی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اب بارش ہو کہ تب بارش ہو۔ اس کی مفہوم دیکھیے، اے میرے آقا آپ کا حسین چہرہ اقدس تو 14ویں کا چاند لگتا ہے، اور آپ کی داڑھی مبارک چاند کے گرد حالہ کا منظر پیش کر رہی ہے، اور سنا ہے کہ چاند کے گرد حالہ پڑ جائے تو بارش ضرور ہوتی ہے، لہٰذا مجھ غریب و بے کس پر اپنی رحمت کی بارش برسا جائیے۔ اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عطاؤں کی درخواست کی گئی ہے، جو دنیا میں بھی بارش کی طرح برستی ہیں، اور آخرت میں تو یہ بارش اور موسلا دھار ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، تمام مخلوق میری ہی طرف بروز قیامت آئے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ پانچواں شعر، انا فی عطش و سخاک اتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رمجھم رمجھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ مشکل الفاظ ہیں اس میں۔ انا فی عطش و سخاک اتم، میں پیاسا ہوں اور آپ کی سخاوت کامل و اکمل ہے۔ اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، اے پاک گیسو کرم کے بادلو، برسن ہارے رمجھم رمجھم، ہلکی بارش برسانے والے، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، ادھر میرے اوپر بھی 2 قطرے گرا دو۔ مفہوم دیکھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یعنی آپ کے ہجر و فراق کی پیاس سے مر رہا ہوں، اور آپ کی سخاوت میں بھی کوئی شک نہیں، جس کو جو چاہے نواز سکتے ہیں۔ آپ اپنے کرم کی ہمیشہ برسنے والی بارش سے میرے دامن میں بھی 2 قطرے گرا دے۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ چھٹا شعر، یا قافلتی زیدی اجلک، رحم بر حسرت تشنہ لبک، مورا جیرا لرزے درک درک، طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ اس میں مشکل الفاظ ہے، یا قافلتی زیدی اجلک، اے میرے قافلے والو اپنے قیام کی مدت زیادہ کرو۔ رحم بر حسرت تشنہ لبک، حسرت کے مارے پیاسے لبوں پر رحم کرو۔ مورا جیرا لرزے درک درک، میرا دل گھبرا رہا ہے، لرز رہا ہے۔ طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا، مدینے سے جانے کی خبر ابھی نہ سنا۔ مفہوم کیا ہے؟ اے قافلے والے میرے ساتھیو، خدا کے لیے مدینے کا قیام بڑھا دو، کیونکہ تم مدینہ سے جانے کی بات کرتے ہو تو میرا دل گھبرا کر دھڑک دھڑک کرتا ہے، اور جان نکل جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جب اعلیٰ حضرت جیسا سچا عاشق رسول مدینہ چھوڑتا ہوگا تو اس کی مذکورہ حالت ہی ہوتی ہوگی، کیونکہ ہم جیسے نکمے بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، وہ بھی پھر ہمارے امام ہیں۔ مدینہ منورہ چھوڑنے کو تو جانوروں اور بچوں کا دل نہیں چاہتا، وہ تو پھر مجدد دین و ملت ہیں، ان کی یہ حالت کیوں نہ ہو۔ حضرات ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ایک ساتھی قاری احمد حسین صاحب قبلہ امجدی، ہم لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے، تو ماشاءاللہ ایک مرتبہ ان کا جانا ہوا، مختصر میں بتا رہا ہوں۔ تو آنے کے بعد ہم لوگوں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ، وہاں جانے کے بعد جو ہے کیسا محسوس کیا آپ نے؟ تو حقیقت میں ہو بہو جس طرح انہوں نے بیان کیا وہی میں بتا رہا ہوں آپ سے۔ قاری احمد حسین صاحب ہمارے دوست، انہوں نے کہا کہ جب مدینہ شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں
اور جیسے ہی شہر مدینہ دکھائی دیتا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات رکتے ہی نہیں ہیں، محبت کے آنسو آٹومیٹک چھلکنے لگتے ہیں، اور جب ہم مدینہ سے واپس ہونے لگتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے۔ تو سوچئے، وہ تو مجدد دین و ملت ہیں، ان کو پوری دنیا عاشق رسول کے نام سے جانتی ہے، اپنے غیر بھی اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ بہرحال جانے سے پہلے ہی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ 7واں شعر، واہن لے سوی آتن ذہبت آ عہد حضور بارے گہت، جب یاد آوت موہے کہ نہ پرت در دا وہ مدینے کا جانا۔ مشکل الفاظ، واہن لی سوئی آتن ذہبت، ہے افسوس چند ہی گھڑیاں تھیں جو گزر گئیں، آ عہد حضور بارے گہت، آپ کی بارگاہ کی حاضری کی، جب یاد آوت موہے کی نہ پرت، جب مجھے آپ کی بارگاہ میں حاضری کا منظر یاد آتا ہے، درد آتا ہے، اچھا یہ دوسری بات ہے، درد آ وہ مدینے کا جانا کہ تکالیف کی پرواہ کیے بغیر میں مدینے جا رہا تھا۔ واہن کا معنی افسوس، سویات کا معنی گھڑیاں، آ وہ معنی کیا پرواہ، اس کی مفہوم دیکھیے، ہے افسوس کی مدینہ شریف میں قیام کے لیے چند گھڑیاں ملیں جو گزر بھی گئیں۔ اب حالت یہ ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے، بے درد زمانہ کیا جانے اس دید میں کیا کیا ہوتا ہے۔ 8واں شعر، القلب سجوں والہم سجوں، دل زار چنا جاں زیر چنوں، پت اپنی بپت میں کا سے کہوں مرا کون ہے تیرے سوا جانا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، القلب سجوں والہم سجوں، دل زخمی ہے اور پریشانیاں بے شمار ہیں، دل زار چنا جاں زیر چنوں، دل فریاد کنا ہے، جان بہت کمزور ہے، پت اپنی بپت میں کا سے کہوں، اپنا دکھڑا یعنی آپ کے سوا کس سے کہوں، مرا کون ہے تیرے سوا جانا، آپ کے سوا میرا کون ہے۔ مفہوم دیکھیے اس کی، حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ کے قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کی جھلک اعلیٰ حضرت کے مندرجہ بالا شعر میں آپ کو ملے گی۔ امام بوصیری نے عرض کیا تھا نبی کی بارگاہ میں، یا اکرم الخلق مالی من العذبہ سوا کا عند حلول الحادث الاممی۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کا ترجمہ بھی بعینہ ہی ہے۔ عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، میرا دل آپ کی جدائی میں بے تاب ہے اور اس پر مزید یہ کہ طرح طرح کے مصائب و آلام نے گھیرا ہوا ہے۔ حضور، میرا آپ کے سوا کون ہے جس سے میں اپنے دکھ بیان کروں۔ اس کی ترجمانی کسی نے یوں کی ہے، ہند میں شاہا ہمارا اب نہیں ہوتا گزارا، لو خبر جلدی خدارا کون ہے آقا ہمارا۔ 9واں شعر، الروح فدا کا وزد حرقہ، یک شعلہ دیگر برزن عشقہ، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ بہت پیارا شعر ہے، دیکھیے اس کے پہلے مشکل الفاظ کو آپ دیکھ لیجئے۔ الروح فدا کا وزد حرقہ، میری جان آپ پہ قربان، ذرا عشق کی آگ اور زیادہ کیجئے۔ یک شعلہ دیگر برزن عشقہ، اپنے عشق کی ایک اور چنگاری میرے دل پر رکھیے۔ مورا تن من دھن سب پھونک دیا، میرا سارا جسم تو جل چکا ہے، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ میرے آقا، یہ جان میں کیا کروں گا، اس کو بھی جلا دیجئے۔ مفہوم دیکھیے اس کی کیا ہے، میری روح آپ پہ قربان، میرے آقا آپ کے عشق و محبت کی آگ نے تو میرا سب کچھ جلا دیا ہے، ایک شعلہ اور عنایت فرمائے تاکہ جان بھی آپ کے عشق میں جلا دوں اور فنا فی سبیل رسول کا مرتبہ پا جاؤں۔ آخری شعر، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ سب سے پہلے میں بتا دوں اعلیٰ حضرت کا یہ جو کلام ہے یہ 4 زبانوں پر ہے، عربی، فارسی، اردو اور بھوجپوری۔ تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں مقطع میں، مشکل الفاظ کے معنی آپ دیکھیے پہلے، بس خام خام نوائے رضا، احمد رضا کا کمزور قلم، اس کی ناتواں صدا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، میرا انداز یہ نہیں کہ 4 زبانوں میں کلام لکھوں۔ ارشاد احبہ ناطق تھا، دوستوں کے اسرار نے مجبور کیا، ناچار اس راہ پڑا جانا، مجبوراً ان کی فرمائش پوری کرنی پڑی۔ مفہوم دیکھیے اس میں کیا ہے، میں اس قابل کہاں کہ 4 زبانوں میں اشعار لکھوں، یعنی وہ بھی نعت مصطفیٰ کے، بس دوستوں نے محبت بھرا اصرار کیا تو اپنی ناتجربہ کاری کے باوجود مجبوراً چند اشعار کہہ دیے۔ یہ اعلیٰ حضرت نبی کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں۔
اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہو. یعنی 4 زبانوں میں کلام لکھنا کسی ایسے ویسے کی بس کی بات نہیں، وہ بھی اس طرح کا کلام جو نبی کی شان میں ہو، وہ بھی نعت پاک ہو. بہرحال ویڈیو لمبی ہو جائے گی، بس یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں. چینل کو میرے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دوستو. آپ کے ذریعے کوئی اور بھی سنے گا جس سے اس کا بھی فائدہ ہوگا.